کچھ دیر بعد وہ دونوں بالکنی میں بیٹھی چاند کی چاندنی میں جھلملاتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ سکون مل رہا ہے نا تمہیں؟ معاف کر دیا نا انہوں نے؟ میں نے کہا تھا نا، جواباً وہ مسکرائی۔ ہاں۔ اچھا، اس سے معافی کب مانگو گی؟ جو امی ابو سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں مانگ چکی ہوں۔ لیکن وہ جھٹ سے پوچھ پڑی۔ لیکن کیا؟ اسے مایوسی سے سر جھٹکا۔ بہت دیر ہو گئی ہے اب۔ اپنے رب سے جڑنے کے لیے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ اگر دیر ہو جاتی تو آپ آج یہاں نہ ہوتے، اس دنیا میں نہ ہوتے۔ جب تک سانسیں ہیں تب تک مہلت ہے۔ اور اس کی آنکھیں امید سے جگمگائیں۔ مجھے بھی قرآن سیکھنا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ٹھیک ہے، اکٹھے سیکھیں گے۔ مدرسے چلو گی میرے ساتھ؟ اس نے پلکیں جھپکیں اور وہ دونوں مسکرا پڑیں۔ افق کے موتی آج ان دو موتیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سیاہ رات کے اس پار ایک نیا سفر، ایک نیا باب ان کا منتظر کھڑا تھا۔ موتیوں کا سفر، سچے موتیوں کا سفر۔ کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے سالمیہ سے مرکز دعوت الجالیات نام کے مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا۔ ادھر قرآن تفسیر و تجوید سے پڑھایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حال میں درس و تدریس کا سلسلہ اور کوئز پروگرام بھی ہوا کرتے تھے۔ وہاں عورتوں اور مردوں کے لیے باقاعدہ الگ الگ جماعتوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ کلاس میں معلمہ کا انتظام کرتی، بار بار اپنے سر سے چادر ٹھیک کرتی تو کبھی بھوری لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی تھی۔ اسے چادر سمیٹنے میں اب الجھن ہونے لگی تھی۔ لولو اسے کب سے یوں دیکھ کر اکتا چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی پینسل باکس میں سے حفاظتی پن نکالی اور اس کی چادر کو دونوں طرف سے ملایا۔ اٹس اوکے لولو، میں کر لوں گی، وہ قدرے جھجک کر کہہ رہی تھی۔ ہاں کر لو گی تو پتہ نہیں، لیکن کب سے کر رہی ہو وہ مجھے پتہ ہے۔ اور پن لگا کر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اسکارف میں اس کا چہرہ گول سے پھول جیسا لگتا تھا۔ اتنے میں کلاس میں معلمہ چلی آئیں اور ساری کلاس ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ لیکچر کے بعد وہ گھر کو لوٹ رہی تھیں۔ شام سے رات ہونے لگی تھی۔ جامنی نیلے آسمانوں پر بادلوں کا پہرا تھا۔ حور، اس نے اسے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے پکارا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ حور، اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ چادر کو انگلیوں پر لپیٹتے جانے کہاں کوئی تھی۔ حور، اس نے اس کا شانہ ہلایا۔ ہاں، وہ یکدم خیال سے باہر آئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اداسی سے گہری سانس لی۔ میں نے سنا تھا جب آپ کو کوئی خاص انسان دھوکہ دے جاتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، پہلے جیسا نہیں رہتا، بدل جاتا ہے اور دیوانوں کی طرح اشک بہاتا رہتا ہے۔ دنیا اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت اس ایک شخص کے لوٹنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور فراق و ہجر کی راتوں میں اسے بھلانے کی لاکھ کوششیں کرتا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پاتا۔ اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے کیوں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ میں تو ویسی ہی ہوں، ویسے ہی بات کرتی ہوں۔ ہاں، تھوڑی مذہبی ضرور ہو گئی ہوں، پر مجھے کوئی یاد نہیں آتی۔ اب برا بھی نہیں لگتا۔ کیا میں بے حس ہو گئی ہوں؟ لولو ذرا مسکرائی۔ نہیں، تم بالکل بھی بے حس نہیں ہوئی، تم وہی حرین ہو، ہماری حرین۔ تو پھر؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ پھر لولو سوچنے لگی، شاید وہ تمہارے لیے خاص تھا ہی نہیں، اور شاید تمہیں اس سے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ کہہ پڑی، نہیں، وہ خاص تھا۔ میں اس سے لڑتی بھی تھی، ناراض بھی ہو جایا کرتی تھی، جیسے اور دوسرے جوڑے ہوتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے سر کو جنبش دی۔ اچھا، کیا بات کرنے سے، وہ میٹھے بول بولنے سے محبت ہو جاتی ہے کیا؟ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے مسکرائی۔ نہیں، محبت تو بہت ہی مقدس احساس ہے، لیکن ہم نے تو اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنے جذباتوں کو محبت کا نام دے دیا ہے۔ لا حاصل رہ کر جو محبت بد دعا اور نفرت میں بدل جائے وہ محبت نہیں ہوا کرتی، ہوس ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو کوئی سمجھ نہیں رہتی، نہ دوسرے قبض کی طرح کوئی گولز ہوتے ہیں، نہ کوئی خواہشیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ کسی سے گھنٹوں باتیں کرتے رہیں یا اس کو دیکھتے رہیں تو ہی بس آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کے لیے تو بس ایک جھلک بھی دیکھ لینا بہت ہوتا ہے۔ یہ باتیں ملاقاتیں کرنا محبت تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ہوس ہوتی ہے۔ محبت میں پاکی ہونی چاہیے، ہوس نہیں۔ جس دن تمہیں سچی محبت ہو گئی نا تو تم جان جاؤ گی کہ آخر یہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اور یہ پاک محبت کیسی ہوتی ہے؟ وہ جھٹ سے بولی تھی۔ جسے پانے کے لیے تمہیں پہلے اللہ کو پانا پڑے، اللہ کو راضی کرنا پڑے اور تم پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ تمہاری پاک محبت ہے۔ اف لولو، تمہاری باتیں، اس نے جھرجھری لی اور لولو ہنس پڑی۔ اچھا چلو چھوڑو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ وہ چہکی۔ گول گپے ہیں؟ کیا گال گپے؟ وہ عربی لب و لہجے میں زاویے بگاڑتے ہوئے بولی تھی۔ گال نہیں، گول گپے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بتاتی ہوں، پاکستان میں بہت کھاتے ہیں۔ اچھا، اس نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا اور حورین مصطفیٰ کو ریسٹورنٹ کا پتہ بتانے لگی۔ وہ سالمیہ کا مشہور ترین چھوٹا سا انڈین ریسٹورنٹ تھا جہاں کے گول گپے بہت
زیادہ مشہور تھے اور پورے کویت میں مشہور تھے۔ دوسرے شہری وہاں خصوصی گول گپوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ رش کے باعث انہوں نے اپنا آرڈر گاڑی میں منگوا لیا تھا۔ اسے پہلے توڑتے ہیں، لولو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ ڈش ایک دم نئی تھی۔ پھر یہ چنے آلو اس میں ڈالتے ہیں، لیکن اسے کھائیں گے کیسے؟ دیکھو تو پہلے۔ پھر اس میں چٹنی ڈالتے ہیں، پھر اس میں یہ پانی۔ وہ اب اسے لولو کے قریب لے کر گئی۔ منہ کھولو، اور واپس لا کر بڑے مزے سے ہنستے ہوئے کھا گئی۔ تم نہ ہو، او نو، اتنی مرچی! وہ ایک دم چلائی۔ مرچی ہے؟ لولو گھبرائی تھی کیونکہ عرب اپنے کھانوں میں مرچ مسالوں کا استعمال کم ہی کیا کرتے تھے۔ پانی پانی! وہ گاڑی سے نکلی اور اندر ریسٹورنٹ میں بھاگی آئی۔ تبھی ریسٹورنٹ کی بتیاں بند ہونے لگیں۔ اس نے اچنبے سے ادخال پہ کھڑے آدمی سے پوچھا، بھائی دکان کیوں بند کر رہے ہو؟ وہ جلتے منہ سے ہاتھ جھلا رہی تھی، بی بی جلدی سے، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ او ہو افسوس، اچھا بھائی آپ ایک پانی کی بوتل دے دیں۔ وہ کھٹاکھٹ پرس سے پیسے نکالنے لگی اور اندر کی بتی بند ہوئی۔ اب وہاں صرف ایک زیرو سائز بلب جل رہا تھا۔ بی بی آخری بوتل تھی، ابھی ایک کسٹمر لے گیا ہے، اب نیا کارٹن کہاں کھولوں؟ آپ بکالے سے لے لیں، میں جلدی میں ہوں۔ وہ یہ کہتے آگے بڑھ گیا۔ او چھوٹے، جلدی بند کر، میں نکل رہا ہوں۔ اوف اتنی مرچی! یہ لے مادام، کسی نے اس کے عقب سے یہ کہتے بوتل میز پر رکھی اور باہر نکل گیا۔ تھینک یو۔ اس نے بنا موڑے بوتل کھول کر منہ سے لگائی۔ وہ آدمی پھر سے اس کے قریب آیا۔ بی بی آپ گئی نہیں؟ وہ رکی۔ نہیں، وہ آپ کے کسی آدمی نے پانی دے دیا نا، اور بوتل کو پھر سے منہ لگایا۔ میرا آدمی؟ وہ الجھا۔ نہیں بی بی، میرے کسی آدمی نے نہیں دی، اسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ پانی پیتے رکی۔ تو وہ کون تھا؟ اور وہ فوراً سے باہر لپکی۔ اس نے پتلیاں سکیڑی اور دور سے ایک دراز قد نوجوان کو سڑک پار کرتے دیکھا۔ ہیلو ہیلو، او بات سنو، پیسے تو لے جاؤ۔ لیکن وہ کافی دور جا چکا تھا اور وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اوف پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے شانے اچکائے اور بوتل منہ سے لگائی۔ وہ نوجوان سڑک پار کر کے چلتے چلتے ایک بل کھاتی گلی کو مڑ گیا اور ذرا آگے جا کے رکا۔ اس کے ساتھ کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مزمل کدھر رہ گئے تھے یار، زبان جل گئی ہے میری۔ وہ ذرا مسکرایا۔ پانی نہیں ملا، وہ ریسٹورنٹ بند ہو رہا تھا، چلو بکالے سے لے لیتے ہیں۔ او گاڈ! اور ہادی نے سیٹ سے سر لگا کر آنکھیں موند لیں۔ پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش کا کرکٹ میچ تھا۔ مزمل دفتر میں پینسل اسکیل پکڑے کچھ مصروف لگتا تھا۔ اس کے مقابل والی میز پر ایک نوجوان موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک بنگالی تھا۔ جانے آج مزمل کیا کرنے والا تھا؟ وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس نے کاغذ سمیٹ۔ اب اس نے جھرجھرے خراب کاغذ کچرا دان میں پھینکے اور لیپ ٹاپ پر اس کو اور چیک کیا۔ اسکور دیکھتے ہی اس نے خفا بھری نگاہ مقابل پہ بیٹھے بنگالی پر ڈالی۔ ہار تو پاکستان رہا ہے، تمہاری شکل پہ کیوں 12 بجے ہیں؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا بابی سے بات کو رہا ہوں، نوروز ہے مجھ سے۔ وہ چونکا۔ تمہاری شادی کب ہوئی منیر؟ ہو جائے گا، ابھی تھوڑا دن ہی ہوا۔ بہت کورے تھے۔ صحیح، ہاں ابھی تھوڑا دن پہلے فیس بک پر بہت شروع ہوا تھا۔ تم ملے؟ دیکھا؟ جانتے بھی ہو ہے کون؟ فیس بک کو فیس بک کی طرح استعمال کرو، میٹرومونیل ویب سائٹ کی طرح نہیں۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بڑے آرام سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں دیکھا تو نہیں، شرماتی ہے وہ بھی، لکھتے شرمایا۔ تم نے اسے دیکھا نہیں؟ وہ کافی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ تو تمہیں اس سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ اور مزمل کے چہرے کا رنگ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے کرسی موڑ لی۔ او خدا، کوئی کسی سے بنا دیکھے جانے محبت کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی فیس بک پر؟ اس نے بمشکل خود کو نارمل کیا اور اس کی طرف پھر سے متوجہ ہوا۔ تمہیں اس سے محبت کیوں ہے؟ اس کی بوتیں بہت پیارا لگتی ہیں۔ اور اس نے سر پکڑ لیا۔ اف منیر، بنا تصدیق کیے وہ کون ہے؟ کیسی ہے؟ لڑکی ہے بھی کہ نہیں؟ تم ایسے کیسے کسی سے محبت کر سکتے ہو؟ شادی محبت کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں؟ اور جو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو سنو، ہمیں محبت کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبت تو ایک جادو ہے، جادو جو بس ہو جاتا ہے۔ مزمل، تمہارا ٹائپ کا محبت ویری ڈیفیکلٹ۔ وہ لیپ ٹاپ پر میچ دیکھنے لگا اور مزمل نے اسے دیکھ کر جھرجھری لی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد پاکستان کو بنگلہ دیش سے بہت بری طرح شکست ہوئی اور پورے دفتر میں سب بنگالی پاکستانیوں کو چڑھاتے ان پر ہنستے اور تانے کستے تھے۔ تم پاکستانی تو بلہ بھی پکڑنا نہیں آتا، تم پاکستانیوں کی ڈیموکریسی بھی ایک دم بیکار ہے، تمہارے کرکٹر سے اچھا ہمارا بنگال میں گلی کا بچہ کھیلتا ہے۔ وہ کرسی کے بازوں پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لیتا تھا۔ اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی اور ایک دم وہ سیدھا ہوا۔ اسے ہادی کا پیغام آیا تھا۔ اپنے کلید کو کچھ مت کہنا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی یہاں بہت کچھ سننا پڑ رہا ہے۔ ساتھ مزاحیہ چہرہ بنا ہوا تھا اور وہ بے اختیار مسکرا پڑا۔ لیکن کون بتائے ہادی کو کہ وہ اسے دفتر کے بعد خوب آڑے ہاتھوں لینے والا تھا۔ اب کون بتائے اسے، لیکن کون بتائے؟
دفتر کے بعد وہ سیاہ چشمہ لگائے اپنی گاڑی کے قریب چلا آیا۔ اس نے چابی لگائی اور گاڑی کی ڈکی کھولی۔ سامنے ہرے رنگ کی گیند اور ساتھ بلہ پڑا تھا۔ وہ ذرا مسکرایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملک پر بات آئی ہے، بس ہلکا سا، اوکے؟ یہ کہتے اس نے بلہ اٹھایا اور دھیرے دھیرے ذرا فاصلے پر منیر کے قریب جانے لگا۔ وہ چابی لگاتے اپنی گاڑی کھول رہا تھا۔ وہ اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا اور اس نے زور سے اس کے پیچھے بلہ رسید کیا۔ اوئی بابا! وہ پلٹا۔ تم پوگل ہے مزمل، بیٹ سے کیوں مارا؟ اسے کافی غصہ چڑھا ہوا تھا۔ جواباً وہ مسکرایا۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے۔ آج پاکستان ہار گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستانی کو بیٹ پکڑنا نہیں آتا۔ ہمیں بیٹ پکڑنا بھی آتا ہے اور اس بیٹ سے دھونا بھی آتا ہے۔ آج اگر جیت گئے ہو تو اتنا خود کو مت، کل ہارے تھے اور کیا پتا کل کو پھر سے ہار جاؤ۔ ہاں، ہم پاکستان کے ہمارے حکمرانوں سے بہت شکایتیں ہیں۔ ہاں، ہمیں ہمارے کرکٹر سے بہت گلے ہیں، اور ہاں، ہم اکثر انہیں غصے میں خوب برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی باہر والا آ کر ہمارے ملک، ہمارے کھلاڑیوں یا ہمیں کچھ بھی کہہ جائے اور ہم خاموشی سے سنتے رہیں۔ ایک مرتبہ کسی پاکستانی پر انگلی تو اٹھاؤ، پھر کوئی صوبہ نہیں رہے گا، اور جو انسان تم سے آگے آ کر بات کرے گا تو وہ کوئی پنجابی، سندھی نہیں بلکہ ایک پاکستانی ہوگا۔ گھر میں بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں، پر کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی باہر والا آ کر ہم پر طعنے کسے، سمجھے؟ ہاں، ہم پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ سیدھے ہوتے ہیں نہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خدا حافظ! یہ کہتے اس نے چھانے پر بلہ رکھا اور مسکرا کر پلٹ گیا۔ وہ برہمی سے بھنبھنایا۔ آج کا دن ہی خراب ہے۔ مزمل کا کویت میں پیدا ہونے، کویت میں پلنے بڑھنے اور کویتیوں میں رہ کر کویتی بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اس کی محبت اپنے وطن کے لیے ویسی ہی تھی جیسے ایک پاکستان میں رہنے والے ایک پاکستانی کے دل میں ہوتی تھی۔ مغرور کہتی ہے دنیا تو کہتی رہے، ہم مڑ کر کسی کو دیکھا نہیں کرتے۔ فرحان کی خفگی بھی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ نور کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ مدرسے سے انہیں عید کی چھٹیاں تھیں۔ کویت میں عورتیں بھی تراویح پڑھنے جایا کرتی تھیں۔ رمضان کی روٹین میں وہ کافی مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں عصر کی لگی اونچی سی پونی ٹیل بنائے کباب کے آمیزے کے کباب بناتی 60 ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ انمتا کچن میں آتی گاہے بگاہے دیکھ کر بولی، حورین افطاری ہو جائے گی نا؟ شٹ اپ! اس کا موبائل ڈبک ڈبک کر شیلف پر ہلنے لگا۔ وہ جھکی اور پڑھنے لگی۔ پھپھو! وہ ہلکا سے مسکرائی اور مشکل سے اس نے اپنی کلائی سے کال اٹھائی۔ میں کرتی ہوں نا؟ انمتا نے جھٹ سے موبائل اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو! کچن میں ایک مردانہ آواز گونجی اور وہ لہجے بھر کے لیے چونکی۔ انمتا جاؤ امی کو فون دے آؤ۔ اچھا! اس نے خفگی سے گھورتے موبائل اٹھایا۔ کیا حال ہے فائز بھائی؟ وہ کچن سے نکل گئی۔ وہ گزشتہ دنوں سے اپنے میل کزنوں سے یوں ہی بات کر رہی تھی۔ اتنی بد اخلاقی سے تم نے فائز بھائی سے بات کی ہے نا؟ وہ پھر سے کچن میں چلے۔ ہاں تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ فریج سے پھل نکالنے کے لیے جھکی۔ کہیں تمہیں یہ ڈر تو نہیں کہ کوئی خاندان میں سے تمہارے رشتہ نہ بھیج دے؟ وہ محظوظ ہوئی تھی۔ اس نے فریج بند کی اور پھلوں کی ٹوکری پکڑے اس کے قریب آئی۔ نہ ہی مجھے کسی کا ڈر ہے، نہ ہی میں کسی سے ڈرتی ہوں، اور ایک بات کان کھول کر سن لو انمتا، اگر تم سب کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے ماضی کی وجہ سے کسی بھی ماموں پھپھو کے بیٹے سے شادی کر لوں گی تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اور حورین سفیان کسی کو مڑ کر نہیں دیکھا کرتی۔ جہاں بات فائز کی ہے تو میں نہیں جانتی کوئی لڑکا کیسا ہے یا دوسرے لڑکوں جیسا ہے بھی یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ ایک نامحرم ہے۔ وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ ایک نامحرم ہے، اور میرے اللہ نے مجھے ایک نامحرم سے نرم گوئی کی اجازت نہیں دی۔ اور وہ چلاتے چلاتے باہر نکل گئی۔ عارف، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ حورین نے چنبیسے سے دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اور شانے اچکا کر پھل دھونے لگی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس قرآن غلاف میں لپیٹے پلنگ سے اٹھا اور شیلف پر قرآن رکھنے لگا۔ امی کو دیکھتا ہوں۔ وہ کمرے سے کچن میں چلا آیا اور مہک کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ پکوڑوں کے آمیزے میں چمچ ہلا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور شیلف پر پڑا اخبار اسے نظر آیا۔ وہ ٹھٹکا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر مہک سے اخبار چھپا لیا کرتا تھا، مگر آج جمعے کا روز تھا اس لیے وہ صبح سویا رہا، اور جب اٹھا تو اسے خیال ہی نہیں رہا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، امی لائے میں کر دیتا ہوں۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ امی پلیز، ویسے بھی جمعہ ہے اور میرا دل کر رہا ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ تھا اور مہک نے اسے کچن میں قدم رکھنے سے بھی منع کیا تھا، لیکن مزمل فرقان اور ضد نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ پر بیٹا، امی پلیز، مجال ہے جو وہ لڑکا جواب میں کچھ سن لیتا۔ وہ اسے ہر دفعہ کی طرح کچن سے بھیجنے میں کامیاب ثابت ہوا۔
اس نے دروازہ بند کیا اور فٹافٹ اخبار کو پکڑا. اس نے کچھ صفحے پلٹے. یہاں اللہ تعالیٰ آپ کا نام ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور امی اس اخبار پر ابھی تلی ہوئی چیزیں نکالتی اور بعد میں افطار کے یہ سیدھا کچے میں جاتا. پتہ نہیں امیاں ایسے کیوں کرتی ہیں جبکہ ٹیشو گھر میں ہے بھی. یہ کہتے اس نے میز پر رکھے ٹیشو کو دیکھا. اللہ تعالیٰ میرا کام کرنے کو کوئی دل نہیں، پر اگر میں امی کو یہ کہتا کہ اخبار کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں آپ کا نام لکھا ہے، آپ کا کلام لکھا ہے، تو انہیں لگتا کہ میں انہیں کم عقلی کا طعنہ دے رہا ہوں جیسے اپنی عادت بنائی ہے ان عورتوں کی، اور اس سے اخبار لپیٹا. جب میں امی کو یہ سب کہتا تو ان کو برا لگتا. ان کو جب برا لگتا تو ان کا دل دکھتا. ان کا دل دکھتا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا. آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا. اس لیے آئی ایم سوری، لیکن مجھے جھوٹ بولنا پڑا. اس نے اپرن پہن کر گھڑی کی سم دیکھا. ابھی پونا گھنٹہ ہے، شروع ہو جاؤ مزمل فرقان. وہ ہلکا سا مسکرایا. کیبنٹ سے اس نے پاستا نکالا اور اسے پہلے ہی الیکٹرک کیٹل میں گرم کرنے کے لیے پانی میں ابلنے کے لیے رکھ دیا. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. کوئی تھی ایک دم بلا واسطہ اور کوئی تھا ایک دم بالواسطہ. کوئی تھی ایک دم پھوہڑ اور کوئی تھا ایک دم سگھڑ. کوئی تھی ایک دم سست اور کوئی تھا ایک دم چست. دیکھنا پڑے گا، بڑا دلچسپ ہوگا ان کا ملنا. لیکن کب؟ کون بتائے کب؟ لیکن کون بتائے؟ وہ سنگھار میں اس کے سامنے کھلی سی سنہری عربی میکسی میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی. آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا تھا. آج اس نے بہت دنوں کے بعد آنکھوں میں کاجل لگایا تھا. اسے لولو کی طرف اہل خانہ سمیت افطار پر بانو فاطمہ نے مدعو کیا تھا، پر ان میں سے کسی نے بھی حامی نہیں بھری تو اسے اب اکیلے ہی جانا تھا. اس نے پلنگ پر پڑی سفید چادر اٹھائی اور اسے اوڑھ کر خود کو آئینے میں دائیں بائیں دیکھا. چادر ہمیشہ کی طرح پھسل کر شانوں پر آ گری. او نو، آج نہیں وقت آئی تھی. اس نے کچھ سوچ کر دراز کھولا اور لولو کی حفاظتی پن جگمگائی. وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی. چادر پر تو اچھا نہیں لگے گا. اسے پن پکڑتے خیال آیا تھا. لو یہ کر لو. انمتا نے اس کی طرف سنہرے خاکی رنگ کا اسکارف بڑھایا جسے وہ سر پر تو نہیں البتہ اپنے کرتوں اور شرٹوں پر مفلر کی طرح لیا کرتی تھی. تھینک یو انو. اس نے اسکارف لیتے بالوں کو کھول کر اونچا سا جوڑا بنایا اور رکی. اسے دیکھتے یاد آیا بچپن میں جب وہ قرآن پڑھنے جایا کرتی تھی تو ایک روز ایک لڑکی نے کافی اونچا سا جوڑا بنایا تھا جس وجہ سے قاری صاحب اس پر خوب غصہ ہوئے تھے. تمہیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کچھ جہنمیوں کی نشانیاں بتائی ہیں. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کچھ عورتوں کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہوگی. اس نے فوراً سے جوڑا کھولا اور پونی میں بال باندھ کر اسکارف لینے لگی. وہ اسکارف لے چکی تھی. اس نے کچھ سوچتے دو لٹے باہر کو نکالی اور مسکرائی، لیکن یکدم مسکراہٹ اوجھل ہونے لگی. آنکھوں کے آگے کالج کے سنہرے دن آئے. کالج میں لڑکیوں کا ٹرپ جا رہا تھا. لڑکیاں گراؤنڈ میں سنگھار کی سجی تجی آج کے دن اسکارف اتارے بال کمر پر گرائے ٹہل رہی تھی. وہ آئزہ کی منتظر تھی. کدھر رہ گئی آئزہ؟ وہ گیٹ کی طرف دیکھتی تھی. لو آ گئی. وہ عام سادہ سا چہرہ سنگھار کے بعد آج کافی دلکش لگتا تھا. وہ ان کی سم مسکراتے مسکراتے چلتی آئی. صبح بخیر، بہت پیاری لگ رہی ہو. تھینک یو، بس ایک کمی ہے. وہ شفاف سا چہرہ کہتے اس کے قریب آیا. ان دونوں نے اچنبے سے اسے دیکھا. کیا؟ اسے باہر نکلی لٹے اندر کی اور کہنے لگی، حجاب چھپانے کے لیے ہوتا ہے، دکھانے کے لیے نہیں. ہور لولو آ گئی ہے. او اچھا آئی. اس نے جھٹ سے لٹے اندر کی اور کمرے سے باہر نکل گئی. اس نے بلڈنگ سے نیچے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا. وہ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی. تم پہ حجاب بہت اچھا لگ رہا ہے. جواباً وہ بھی مسکرا دی. روزہ کھلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی. وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی. کھڑکی پر دستک ہوئی اور لولو نے شیشہ نیچے کیا. ان کے روبرو ایک عربی عورت ہاتھ میں کھجورے پانی لیے کھڑی تھی. شکریہ جزائلاً، آپ کا بہت بہت شکریہ. عرب لوگ رمضان میں افطار کے وقت لوگوں کو سڑک پر افطار کے لیے کھانا بانٹا کرتے تھے. گاڑی اب کسی بڑے سے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی. وہ کویتی منطقہ کہلاتا تھا، یعنی کویتیوں کے رہنے کی جگہ. وہ کویت میں کئی سال رہنے کے باوجود بھی کبھی کویتی منطقے میں نہیں آئی تھی. وہ علاقہ بے حد خوبصورت تھا. بڑے بڑے محلوں جیسے گھر تھے. ہر گھر کے آگے لان میں حوض بنے تھے. کویتیوں کے لیے اندر ہی شاپنگ سینٹر، باغ، ہر سہولت حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی تھی. لان عبور کرتے اس نے نظریں اٹھا کر اس بنگلے کی وسعت میں بنی بڑی سی بالکنی کو دیکھا. تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے. وہ اندر داخل ہو کر راہداری سے گزرتی لاؤنج میں چلی آئی. اس طرف وہ اس سے لاؤنج سے ملحقہ ایک کمرے میں لے آئی. کیسی ہو گڑیا؟ وہ سن رسیدہ عربی لباس میں ملبوس ان کی منتظر تھی. انہوں نے بڑے پیار سے اسے گلے لگایا. بڑی دیر کر دی بچیو. عرب ہر کسی سے بڑی محبت اور چاہت سے ملتے تھے. وہ بہت ہی بہترین مہمان نواز سے
ان کا لب و لہجہ مٹاس سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے پکوان رکھے گئے تھے۔ کوئی تھی پورے رمضان میں مساجدوں، آس پاس محلوں اور سڑکوں پر لوگوں کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، اس لیے ان کے گھروں میں کافی تعداد میں کھانا بنا کرتا تھا۔ ان کا کھانا پاکستانی کھانے سے مختلف تھا۔ کچھ ڈشوں کے متعلق تو اس کو علم تھا، لیکن کچھ چیزیں اس کے لیے بالکل نہیں تھیں، جیسے پھیکی بریانی، ثابت تلی ہوئی مچھلی آنکھیں سمیت، اور گلاب جامن جیسے لڈو جو کچھ زیادہ ہی میٹھے تھے۔ عرب میٹھے کے بہت شوقین تھے۔ مغرب کے بعد وہ شیشہ دیوانیہ میں بیٹھی تھیں۔ بانو فاطمہ شیشہ پی رہی تھیں۔ شیشہ دیوانیہ ان کا ایک خاص کمرہ تھا جہاں وہ شیشہ پیا کرتے تھے۔ یہ عربوں کی روایات تھیں۔ ان کے مرد، عورتیں، حتیٰ کہ بچے تک شیشہ پیا کرتے تھے۔ وہ بنا لب ہلائے بانو کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بڑبڑائی، تم بھی شیشہ پیتی ہو؟ نہیں، میرے ابو کو پسند نہیں تھا، اس لیے میری امی نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور میں نے بھی کبھی نہیں پیا۔ وہ بھی دھیرے سے بولی۔ ان کی بہت سی چیزیں اسے کافی عجیب و غریب قسم کی لگی تھیں، مگر ان کی اپنائیت نے بعد اسے کچھ زیادہ محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اب ان کی خادمہ ٹرے میں کوئتی چائے لے آئی تھی، جس کے کپ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی چھوٹے تھے۔ اس کے ساتھ پلیٹ میں میٹھے سموسے، ٹافیاں اور سوئیوں کے میٹھے لڈو بھی تھے۔ اتنا سارا میٹھا! لولو نے سرخ رنگ کی چائے کپ میں نکال کر اسے پکڑائی۔ وہ کپ اتنے چھوٹے تھے کہ چائے 2 ہی گھونٹ میں ختم ہو جاتی۔ اس نے جیسے ہی پہلا گھونٹ لیا، اس کا بس نہیں چلا تھا، نہیں تو وہ چائے وہیں تھوک دیتی۔ اس قدر کڑوی چائے! وہ چائے نہیں تھی، وہ تو کوئی بے سوادہ کڑوا سا حکیمی قہوہ تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے 2 کڑوے گھونٹ گلے سے اتارے اور ساتھ میٹھا سموسہ پکڑ لیا۔ اس نے ایک نظر لولو اور بانو کو دیکھا جو بڑے مزے سے اس کڑوی چائے کے ساتھ میٹھا کھا رہی تھیں۔ اس نے جھرجھری لی، اب سمجھ آئی تم لوگ اتنا میٹھا کیوں کھاتے ہو؟ وہ تراویح پڑھ کر لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ باہر ان کے دروازے پر کچھ بچوں کے گیت گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کرن کرن کرکیان 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 15ویں روزے والے دن آدھار رمضان گزر جانے کی خوشی میں عرب بچے اپنے ہمسایہ رشتہ داروں کے گھر گھر جا کر میوے، ٹافیاں اور پیسے لیا کرتے تھے۔ اسے عربی میں کرکیان کہتے ہیں، لیکن گرگیان پڑھتے ہیں کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا۔ وہ لولو کے ساتھ باہر دروازے میں آئی تھی۔ بچے بچیاں ان کے لان میں کرکیان کا گیت گا رہے تھے، اپنے روایتی لباس میں ملبوس، بڑے پیارے لگ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنے کلچ سے پیسے نکال کر انہیں دیے اور انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ ان کے جاتے ہی وہ اندر آ گئیں۔ لولو اوپری والی منزل پر بانو فاطمہ کی دوائیاں لینے گئی تھی۔ ان سے گفتگو کرتے اچانک ان کی نگاہ سامنے دیوار پر لگی سینری پر گئی۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے ہی مسائل کا ذکر کیا ہے، کیا تم اس سلسلے میں عقل و فکر سے کام نہیں لوگے؟ وہ پڑھ کر اداسی سے مسکرائی۔ کیا ہوا گڑیا؟ اس نے گہری سانس لے کر ٹیک لگائی۔ بانو، ابو کہتے ہیں قرآن ہماری زندگی ہے، لولو کہتی ہے اس میں اللہ کا میسج ہے، اور اب یہ آیت کہتی ہے کہ اس میں ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ لیکن کیسے بانو؟ یہ مسئلے ہمارے مسئلوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ میں کیوں نہیں سمجھ پاتی؟ اور اس نے اداسی سے سر جھٹکا۔ یہ اس لیے کیونکہ ابھی تم اسے صرف اپنی مذہبی کتاب اور کورس کا حصہ سمجھ کر پڑھی ہو۔ جب تم اسے اپنے لیے، اپنے مسئلوں کے حل کے تلاش کے لیے اور اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے پڑھو گی تو سب سمجھ جاؤ گی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میرے دل پر جیسے مکڑی کے جالے بن چکے ہیں۔ اسے دیکھتا ہے وہ اسٹور روم یاد آیا، ویران، بند، سیاہ اندھیرے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں اس کیفیت سے کیسے چھٹکارا پا سکتی ہوں؟ میں تھک چکی ہوں۔ کیا اس میں کوئی حل نہیں ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ جب آپ کے بند پڑے قرآن کھلنے لگتے ہیں اور قرآنوں پر سے دھول و گرد اترنے لگتی ہے تو اس میں آپ کے قلبوں پر سے بھی بیوت العنکبوت ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس مکڑی کے گھر کو صرف قرآن توڑ سکتا ہے۔ قرآن ایک گہری کتاب ہے، صرف پڑھو گے تو پہیلی لگے گی، اور سمجھ کر پڑھو گے تو آپ کی پوری زندگی۔ گہری کتاب کو سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے ایک دفعہ ڈوبنا پڑتا ہے، اور جب انسان ایک دفعہ ڈوب جاتا ہے تو کبھی نہ ڈوبنے کے لیے تیرنے لگتا ہے۔ بالکل۔ لولو دوائیاں پکڑے لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ جو ہماری زندگی کی کہانی ہے نا، ایک پہیلی ہے، اور اس پہیلی کی گائیڈ بک قرآن۔ جس دن تمہیں یہ کتاب سمجھ میں آ گئی، اسی دن یہ پہیلیاں بھی حل ہو جائیں گی۔ اسی میں تمہاری مشکلوں کے لیے آسانی کا راستہ ہے، اسی میں ہی تمہارے سوالوں کے جواب ہیں۔ بس تمہیں حوصلہ کرنا ہے اور اس کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے۔ تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گی، اللہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ اور وہ پرمزدہ وہ چہرہ بشاشت سے کھل اٹھا۔ کلچ میں اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے جھٹ سے موبائل نکالا تو اسکائپ پر عائزہ کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ وہ کال اٹھا کر اسے سارا گھر دکھانے لگی، اور اب لولو کے ساتھ اس کی بالکنی میں چلی آئی۔ بڑی بات ہے لولو، تمہارا گھر تو بڑا لش ہے، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے چہکتے ہوئے انداز میں بولی۔ اور ہور،
کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ کب ہے تمہارا نکاح؟ میں نے سوچ لیا ہے، تمہارے نکاح پر میں غرارہ پہنوں گی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے کانچ کے ٹکڑوں سے اس کے چہرے پر ضربے لگا دی ہوں۔ انہوں نے عائزہ کو اب تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کی انٹری ٹیسٹ شروع ہونے والے تھے اور وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنسوؤں کا گولا گلے سے اتارا اور مصنوعی سا مسکرائی، جلد؟ اچھا عائزہ، مجھے نکلنا ہے، پھر بات ہوگی۔ لولو نے اسے اداسی سے دیکھا اور وہ کال بند کر کے زینے اترنے لگی۔ شیر خان کے گھر ان کی افطاری تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے مقابلے ایک لڑکا بیٹھا 12 سال کے قریب لگتا تھا۔ وہ شیر خان کا بھتیجا تھا۔ اس کی امی، بھابھی اور دیگر گھر والے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں اس کے چچا کے گھر افطار پر گئے تھے۔ یہ اس کی ان سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ ان سے ان کا تعارف کروانے لگا۔ یہ میرا بڑا بھائی کی بیٹا ہے۔ اس کے ابو کا نام بارود خان ہے اور اس کی نام جنگی خان ہے۔ ابھی اس کی ایک اور چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام اسلحہ خان ہے۔ ہادی نے غور سے جنگی کو دیکھا اور بڑبڑایا، شکر ہے اور کوئی چھوٹا نہیں تو اس کا نام ہوتا اٹامک بام خان۔ کیا بھائی؟ مزمل نے اس کے پیٹ پر گھٹنا مارا اور وہ احتجاجاً مسکرایا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست نام ہے۔ وہ فخریہ سا مسکرایا۔ ہاں ہوگی، کیوں نہیں، میری ابا نے جو رکھی ہے۔ افطار کا وقت ہوا، سب افطار کرنے لگے، البتہ ہادی غور سے ڈائننگ ٹیبل پر ایک ایک کر کے ڈشوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی کیا ہوا؟ ہادی بھائی کیا ہوا؟ وہ کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا رہا اور بالآخر کہنے لگا، یار پکوڑے نظر نہیں آ رہے۔ مزمل کو غصہ چڑھا۔ شیر خان شربت کا گھونٹ لیتے رکا، ہمارے گھر پکوڑا نہیں بنتا۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، یار یہ کیسا پاکستانی ہے، اس کے گھر پکوڑے نہیں بنتے؟ ہادی یہ سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ مزمل بدقت مسکرایا، ہاں ہادی تم نہ بڑے مذاق کرتے ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو وہ ہادی کو سیدھا کر دیتا، لیکن روبرو جنگی کو دیکھ کر وہ صبر کے گھونٹ لے رہا تھا۔ ایک دم کمرے کی بتیاں بند ہوئیں۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ مزمل نے گاہے بگاہے دیکھا، لگتا ہے لائٹ چلا گیا۔ اٹھ کر باہر نکلا، ایک فیض آ رہا ہے، باہر سے آواز آئی تھی۔ جواباً ہادی بڑے مزے سے کھاتے کھاتے بولا، میں بھی کہوں کویت میں لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے ہادی، وہ بھی تمہارے لیے۔ مزمل نے ماحول نارمل کرنا چاہا۔ ارشاد ارشاد، وہ دونوں محظوظ ہوئے۔ تو عرض کیا ہے، تیرے جلووں سے ارزاتی منور ساری بلڈنگ ہو رہی ہے، تیرے جلووں سے ارزاتی منور ساری بلڈنگ ہو رہی ہے، پھر کمرہ میرا تاریک کیوں ہے؟ وہ بولا، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، شیر خان کیا کرے ہو؟ مزمل نے موبائل کی ٹارچ چلائی۔ مدر لائٹ ڈھونڈ رہا ہوں، اس کی امی تو یہاں نہیں ہے، پھر کسے کہہ رہا ہے؟ موم بتی۔ اوہ، اس نے بیزاری سے گہری سانس لی اور جنگی کی طرح متوجہ ہوا، تم اپنے چچا سے تنگ نہیں ہو؟ کتنی بکواس انگلش بولتا ہے۔ مزمل نے خفگی سے کوہنی ماری، کیسے برداشت کرتے ہو اسے؟ مجال ہے جو وہ باز آیا ہو۔ ہاں ہادی چچا کیا بولو، عمار بھی اتنا دماغ ایٹنگ کرتا ہے کہ ہم بورنگ ہی ہو جاتا ہے۔ شربت سیدھا ہادی کے گلے میں لگا۔ آہو آہو، پوری فیملی انگریزی کی مریض ہے۔ اور مزمل شرمندگی سے اسے دیکھتا رہا۔ رمضان کی 27ویں شب مقدس اور بابرکتوں والی رات تھی۔ آسمان پر موتی ٹم ٹم کرتے چمک دھمک رہے تھے۔ وہ مسجد کبیر کے باہر فات کے ساتھ شیر خان کے منتظر تھے۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کے بالوں سے گزرتا تو وہ ایک طرف ماتھے پر گرتے تھے۔ مسجد کبیر کویت کی سب سے بڑی اور ممتاز ترین سفید گنبد والی خوبصورت سی مسجد تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں قیام شروع ہونے والا تھا۔ رمضان میں مسجد کبیر میں تراویح کی امامت مشاری راشد کیا کرتے تھے۔ آج وہاں کافی رش تھا کیونکہ کویت کے نامی گرامی لوگ اور شیخ وہاں آنے والے تھے۔ سیکیورٹی، پولیس، باڈی گارڈ مسجد کے باہر سب موجود تھے۔ مزمل شیر خان کو کال کرنے کے لیے کنارے پر گیا تھا۔ فہد بڑے انداز میں لوگوں سے سگریٹ لگائے کھڑا اسے لائٹر سے سلگھا رہا تھا۔ مزمل کال کر کے ان کی سمت آیا، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے یوں دیکھ کر شدید غصہ چڑھا تھا۔ تھوڑی سی شرم ہے تمہیں؟ اور اس نے سگریٹ چھینا۔ وہ چادر کا اسکارف لیا نمتا فرحانہ کے ہمراہ مسجد کبیر میں عورتوں کی طرف تھی۔ وہ مسجد باہر سے جتنی خوبصورت لگتی تھی اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت تھی۔ سنہری دیواریں، زرد بتیوں میں دمکتے جھومر، چھتوں پر بہترین ڈیکور کا کام ہوا تھا۔ وہ داسی سے گاہے بگاہے دیکھتی تھی۔ ایک دم اس کا موبائل بجنے چمکنے لگا۔ موبائل کے چمکتے ہی اس کا چہرہ بھی چمک اٹھا تھا۔ اس نے فوراً سے کال اٹھائی۔ لولو کدھر ہو؟ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ فون اٹھا کر جھٹ سے بولی تھی، آ رہی ہوں، بس باہر ہوں، بہت رش ہے یہاں۔ اچھا میں آتی ہوں، رکو۔ اور وہ کھٹا کھٹ باہر کو لپکی۔ کویت میں دوسرے شہروں سے تقریباً سبھی لوگ مسجد کبیر میں ہی آیا کرتے تھے۔ وہ مسجد سے باہر نکل کر لولو کی گاڑی تلاش کرنے کے لیے گاہے بگاہے دیکھتی رکی۔ لولو تو اسے نہیں دیکھی، لیکن وہ دراز قد سیاہ میں
ہمیشہ کی طرح ملبوس ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ضرور دکھ گیا تھا۔ اس نے پتلیاں سکیڑی۔ ہاں، آج کی رات بھی اس لوفر کو چین نہیں۔ مسجد کے باہر سگریٹ، اسے شدید غصہ چڑھا تھا اور غصے کے ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو وہ جا کر اس کا گلا ہی دبا دیتی۔ دل تو چاہتا ہے اس نے زمین پر پاؤں پٹکا۔ گھٹیا انسان، مجھے کیا؟ اور شانے اچکا کر ناک سکوڑتے پارکنگ کی طرف جانے لگی۔ تمہیں اتنی حیا نہیں؟ کتنی فیملیاں یہاں سے گزر رہی ہیں اور تم سگریٹ پی رہے ہو۔ تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مت پیا کرو، لیکن تمہیں اثر ہی نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق سگریٹ نوشی دوسری نشہ آور چیزوں کی طرح زینہ اول ہے۔ یہ تمہیں وقتی سکون تو مہیا کرے گا، لیکن بعد میں یہی سگریٹ اسٹریس کا باعث بنے گا، تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ تمہیں راتوں کو نیند نہیں آئے گی، نیند نہ آنے سے کام کا حرج ہوگا، تم سست کاہل ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ تمہیں دمہ، حلق کی ورم اور لنگ کینسر جیسی مہلک بیماریوں کے ہونے کا امکان بھی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبیث برائیوں کی ماں کہا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سگریٹ ابو الخبیث ہے، برائیوں کا باپ۔ اس نے سگریٹ زمین پر پھینک کر بوٹ تلے مسلا اور فہد خاموشی سے مسجد کو ہو لیا۔ تبھی شیر خان بھی آ گیا۔ سوری بھائی، بہت ٹریفک تھا۔ شیر خان کو دیکھ کر وہ بشاشت سے مسکرایا۔ کوئی نہیں، چلو اندر، دیر ہو رہی ہے۔ اور وہ بھی شیر خان کے ساتھ جانے لگا۔ ہادی نے اسے دور جاتا دیکھا اور تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے تو کچھ بولتا نہیں ہے اور جب بولتا ہے تو باقی کچھ چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ بانو فاطمہ کو گاڑی سے نکال رہی تھی۔ کیسی ہے گڑیا؟ ان کا یہ محبت بڑا چینی لہجہ اسے کبھی غیر محسوس ہونے نہیں دیتا تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہو رہی تھی۔ لولو، تمہیں پتا ہے میں نے ابھی کسے دیکھا؟ اس نے اچنبے سے ابرو اچکائی۔ کسے؟ مزمل فرقان کو۔ وہ مسجد کے باہر کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولی تھی، تم نے اسے سگریٹ پیتے دیکھا؟ اس نے اسوات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ پی رہا تھا۔ وہ بڑی سادگی سے پوچھتی تھی۔ وہ اکتائی، ہاں ہاں، میں نے خود دیکھا تھا، اس نے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا تھا۔ پکڑا تھا کہ پی رہا تھا؟ اب وہ ذرا سنجیدہ ہوئی۔ پکڑا ہوا تھا، یعنی پی ہی رہا تھا نا؟ ہو سکتا ہے وہ پی رہا ہو، پر حرین، تم نے اسے پیتے تو نہیں دیکھا؟ یہ تو اس پر بہتان ہوا نا۔ تمہیں پتا ہے کسی پر اس چیز کا الزام لگانا جو اس نے کیا بھی نہ ہو، اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ وہ ٹھٹکی۔ نہیں نہیں حمزہ، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ حمزہ، تم ایسے نہیں کر سکتے، ایسے تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں بیسٹ فرینڈ، تم ایسی نہیں ہو۔ تم نے تو آج تک کبھی کسی لڑکی سے کوئی بات نہیں کی۔ تم تو اپنے فیونسی، سوری، ایکس فیونسی سے بھی کبھی کوئی فضول بات نہیں کی نا؟ اس نے نظریں چرائیں۔ لولو چلو، جلدی چلو۔ اس نے بانو کو انمتا فرحانہ سے ملوایا تھا اور وہ ان سے بھی اسی چاہت سے ملی تھی۔ قیام شروع ہو گیا تھا۔ وہ نوافل پڑھ کر اب درس سن رہی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لولو نے ٹشو سے کنارہ پہنچا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور بساختہ معصومیت سے کہہ پڑی، لولو مجھے رونا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب چوٹ لگتی ہے تو تب درد ہوتا ہے۔ جب تمہارے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے تو رونا آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ تو جو کل ہو سکتا ہے وہ سوچ کر کیوں نہیں آتا؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ جب دل سخت اور سیاہ ہو جاتے ہیں تو آنسو تھم جاتے ہیں۔ دل سیاہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب دل نفس کی پیروی کرنے لگے تو وہ دھیرے دھیرے اس قدر آلود ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جب انسان اپنے نفس کی پرستش کرنے لگتا ہے تو غصے کے وقت جانور اور انصاف کرتے اندھا بن جاتا ہے۔ ابلیس کی خطا بھی بس یہی تھی، نفس نفس، تم اپنے نفس کو مار دو اس سے پہلے کہ تمہارا نفس تمہارے دل کو مار دے۔ اور دل سیاہ ہونے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ نور، نور سے بچ سکتے ہیں، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ لولو، میں نے سنا تھا نور اندھیرے میں ملتا ہے۔ ہاں، نور اندھیرے میں ہی تو ملتا ہے۔ یہ نور کیسا ہوتا ہے؟ نور نور وہ ہوتا ہے جو اندھیروں میں ڈوبے مکہ کی پہاڑیوں پر طلوع ہوا تھا۔ نور کی رات کا اختتام ہونے لگا۔ موتی کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، یہ نور اندھیروں میں کیوں ملتا ہے؟ چاند رات کو وہ نوجوان احمدی پارک میں اکٹھے ہوئے تھے۔ مزمل بھائی، عقب سے آواز آئی۔ وہ پلٹے۔ ان کے روبرو فہد کا کزن، وہ دبلا پتلا سا لڑکا مسکرا رہا تھا۔ مزمل نے جان بوجھ کر سب کو چاند رات کا کہہ کر پارک میں بلایا تھا۔ اس سے افطار کے بعد اس کی کال آئی تھی، بھائی میری نوکری لگ گئی ہے، کیا میں آپ کو آپ کے پیسے گھر آ کر لوٹا جاؤں؟ جس پر مزمل نے اس سے کہا تھا، نہیں، عشاء کے بعد پارک میں ہی آنا، چاند رات مبارک۔ وہ یہ کہتے اس کے گلے لگا۔ فہد بڑی بے نیازی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھائی میری نوکری لگ گئی ہے، یہ آپ کے پیسے۔ اس نے یہ کہتے بٹوا نکالا۔ سب نوجوانوں نے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی، سوائے فہد کے۔ اس کے جاتے ہی مزمل فہد کے قریب آیا۔ کبھی بھی کوئی خوشی سے کسی کے آگے نہیں جھکتا،
سب مجبوری سے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، ندامت سے کھڑا ہوا ہو، تو اس وقت سے لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس جھکے ہوئے سر کو اٹھانا چاہیے، تاکہ جب وہ بھی کسی دوسرے کو جھکا ہوا دیکھے تو اسے اٹھانے میں اس کی مدد کر سکے۔ آج کی ہوئی نیکی کل کسی اور کے بھی کام آئے گی، اور کل کی ہوئی کسی اور کے، اور کیا پتا وہ نیکی لوٹ کر ایک دن خود آپ کے ہی کام آ جائے۔ فہد خاموشی سے سنتا رہا اور بنا اس سے بات کیے تھوڑی دیر بعد ہی وہاں سے نکل گیا۔ وہ دونوں سبزے پر گفتگو کرتے ٹہل رہے تھے۔ قریب سے ان کے وہ چاند سا چہرہ بھاگتے بھاگتے مڑ کر آسمان کو دیکھتا کچھ پریشان لگتا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر مسکرائے اور اس کے قریب چلے آئے۔ کیا ہوا احمد؟ اس کی سانس پھولی ہوئی، اعصاب شل اور چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ چاند میرا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہادی بے اختیار ہنس پڑا۔ مزمل، تمہیں یاد ہے ہم بھی بچپن میں ایسے ہی ڈر کے بھاگا کرتے تھے؟ ہاں۔ مزمل ذرا جھکا، اس نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ احمد، یہ ہمارا پیچھا نہیں کرتا۔ کرتا ہے، یہ دیکھو، اور چیزیں تو نہیں کرتی ہمارا پیچھا؟ یہ سب لوگ، یہ درخت، یہ پھول۔ ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں نہیں کرتا۔ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا اور ہاتھ باندھ لیے۔ میں چھوٹا بچہ لگتا ہوں تم دونوں کو؟ سب سمجھ میں آتا ہے مجھے۔ مزمل نے گہری سانس لی۔ دیکھو احمد، یہ اس لیے کیونکہ ہمارا ان لوگوں سے فاصلہ بہت قریب ہے، اور چاند دنیا سے بہت فاصلے پر ہے۔ وہ دکھتا تو قریب ہے پر ہوتا اتنی ہی دور ہے۔ اس لیے ہم جب بھی جس بھی اینگل میں اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمیں فالو کر رہا ہے، پر وہ ہمیں فالو نہیں کر رہا ہوتا۔ او ریلی؟ اس نے سکون کی گہری سانس لی۔ جواباً وہ مسکرایا۔ ریلی؟ ان کے جم کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ بینچ سے اٹھا۔ مزمل رکو، بات کرنی ہے مجھے۔ اس نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے اسے بٹھایا۔ وہ اس سے کب سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن جب بھی کہنے لگتا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا۔ کہو۔ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے آنٹی نے کہا تھا تم سے تانیہ کے متعلق بات کروں۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس لڑکی میں؟ تم ہاں کیوں نہیں کر دیتے؟ ہادی، وہ خفگی سے بولا۔ کیا ہادی؟ مسئلہ کیا ہے؟ پھپھو کی بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور کیا چاہیے؟ صرف نام کی پھپھو۔ وہ زخمی سا مسکرایا اور اداسی سے بولا۔ مزمل۔ ہادی، مجھے کوئی ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو ہر دوسری لڑکی کی طرح مجھے بہترین سمجھے، مجھے سب سے بہتر سمجھے، یا خود کو مجھ سے کمتر سمجھے، یا میرے آگے پیچھے رہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے کہ جب میں کچھ غلط کر بیٹھوں تو میرے ڈر سے سہم کے نہ بیٹھی رہے، وہ مجھے سمجھائے، مجھ پر تنقید کرے، نہ کہ میری ہاں میں ہاں ملائے۔ جو بات غلط ہو اس پر وہ مجھے ٹوکے۔ وہ مزمل فرقان سے نہیں، وہ صرف مزمل سے محبت کرے، جس کے ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق پڑے، جو میری خوبیوں سے ہی نہیں بلکہ میری خامیوں سے بھی محبت کرے۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جیسے کانٹے کی ٹکر ہو۔ وہ افق کی سمت دیکھ کر مسکرایا اور ہادی شکل بگاڑ کر کہنے لگا۔ چائنا کو آرڈر دے دوں؟ کیونکہ اس دنیا میں تمہارے لیے ایک نیچرل لڑکی ملنے سے رہی، اور جیسی لڑکی تمہیں چاہیے کہیں ہوگی بھی یا پتہ نہیں کیا ہوگی، جس نے سات سمندر، سات آسمان اور ہر چیز کو ایک مخصوص انداز سے بنایا ہے۔ جس کی بنائی ہوئی چیز میں ہم خامی ڈھونڈنے نکلیں تو واپس ایک تھکی ہوئی نگاہ لوٹتی ہے۔ جس نے ہر مشکل سے پہلے اس مشکل کا حل بنایا ہے، تو کیا اس نے میرے لیے کسی کو نہیں بنایا ہوگا؟ وہ بینچ سے اٹھا۔ چینج کر کے آتا ہوں، وہ یہ کہہ کر چل دیا، اور ہادی سر جھٹک کر مسکرایا۔ کہیں تو ہوگی ہماری بھابھی۔ جم کے لیے وہ سیاہ آدھی آستین والی شرٹ اور پاجامے میں ملبوس اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ مزمل، بات سنو۔ جی امی۔ آواز پر وہ فوراً کچن کی طرف لپکا۔ تمہارے پاپا کی کال آئی تھی؟ تو کیا اس کے ابو زندہ تھے؟ وہ دلکش سا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھیج لی۔ وہ ہموار سے لہجے میں کہہ رہی تھی، تم انہیں کال کر لینا۔ اس نے گہری سانس لی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ مزمل، انہوں نے خفگی سے اسے تھپڑ کے لیے ہاتھ دکھایا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا۔ مار دیں لیکن ماریں گے نہیں۔ اور اس نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ اس نے اس کا ماتھا چوما جیسے عرب اپنے بڑوں کا چوما کرتے تھے۔ میں جا رہا ہوں امی، کچھ لانا ہو تو بتا دیں، اور اگر ابھی یاد نہیں آ رہا تو ٹیکسٹ کر دینا۔ لیکن مزمل، اور بنا ان کی سنے باہر کو نکل گیا۔ کون بتائے کیا تھی اس کے چہرے کے پیچھے کی کہانی؟ کون بتائے یہ کیسی پہیلی تھی جو سلجھائے نہیں سلجھتی تھی؟ کون بتائے، لیکن کون بتائے؟ وہ بادامی جامنی رنگ کی قمیض میں ملبوس، سر پر جامنی اسکارف نفاست سے لیے عید کی نماز پڑھ کر گھر آئی تھی۔
عارف دستہ شاہ میں ملبوس بھاگ کر صوفے سے لیپ ٹاپ اٹھانے لگا۔ اس کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا۔ عید کے تیسرے دن کی اس کی فلائٹ تھی۔ اندر پریشان میں اس نے سنگھار میں اس کے سامنے مہندی سے بھرے ہاتھوں سے اپنا جوڑا کھولا اور اس کے بھورے بال رینگ کر کمر پر گرے۔ بہت پیاری لگتی ہو ایسے، انمتا اسے عقب سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر کانوں میں لڑیوں والے جامنی جھمکے پہننے لگی۔ حورین، تم نے آئی برو کیوں نہیں بنوائی؟ لولو کہتی ہے حجابی لڑکیاں موتی ہوتی ہیں، اور موتی تو ویسے بھی اچھے لگتے ہیں نا، انہیں تو رد و بدل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کیا ہوا جو آئی برو نہیں بنائی؟ مہندی تو لگائی ہے نا؟ اس نے چہک کر دونوں ہاتھ اس کے آگے بڑھائے۔ ہاں، مہندی کے بنا تمہارا گزارا بھی تو نہیں۔ وہ ذرا مسکرائے۔ آئی لو مہندی، لاؤں سے عارف ایک دم چلائے۔ اللہ اکبر! وہ چونکی۔ عارف پاس ہوا یا فیل؟ پتہ نہیں، چلو دیکھیں۔ اور وہ دونوں لاؤنج میں آئیں۔ امی ابو، میں پاس ہو گیا۔ وہ خوشی سے صوفے پر اچھل رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرے بچے کا میٹرک ہو گیا، مبارک ہو عارف۔ انمتا اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ حورین نے اس کے کان کھینچے۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ امی دیکھیں نا، یقین نہیں آتا عارف پاس ہو گیا۔ جواباً فرحانہ ذرا سے مسکرائیں۔ ان کی خفیت پہلے جیسے نہیں رہی تھی، لیکن وہ بالکل پہلے جیسی بھی نہیں ہوئی تھی۔ دوپہر میں سفیان صاحب اور فرحانہ اسکائپ پر پاکستان بات کر رہے تھے۔ پاکستان والوں کی عید عموماً ایک روز بعد ہی ہوا کرتی تھی۔ ادھر پاکستان میں وہ جھمکے اتار رہی تھی۔ انمتا پلنگ پر کھڑی سیلفی لیتے رکی۔ کیوں اتاری ہو؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ وہ جھٹ سے بولی، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ پلٹی اور ذرا مسکرائی۔ میک اپ پھر ہو جائے گا، نماز پھر نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے سر سے دوپٹہ کھینچا۔ انمتا اس پر نظریں جمائے بغور اسے دیکھتے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے شک کی نگاہوں سے ابرو چکائی اور تھوڑی پر ناخن مسلا۔ یہ سب حمزہ کی وجہ سے ہے نا؟ وہ اس کے روبرو آ بیٹھی۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو بارش کی طرح ہوتے ہیں۔ بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ان کا ساتھ اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ پھر بجلی گرجتی ہے، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، وہ لوگ اپنے رنگ دکھانے لگتے ہیں، بارش برسنے لگتی ہے، آنکھیں بھی برستی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، بس تکلیف ہوتی ہے، پھر سب صاف ہو جاتا ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، سب سمجھ میں آنے لگتا ہے، کچھ دھندلا نہیں رہتا۔ بارش تھمنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آپ کی زندگی سے جاتے جاتے آپ کو صحیح غلط کی پہچان کروا جاتے ہیں۔ سیاہ طوفانی رات جتنی سیاہ ہوتی ہے، اس کی سحر اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، یہ کہتے وہ کمبل اوڑھنے لگی۔ انو! اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور اسے آج پہلی دفعہ یہ احساس ہوا تھا کہ اس نے جانے کتنی دفعہ انجانے میں لولو کو اسی طرح ہرٹ کیا تھا۔ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس احمدی پارک میں چلا آ رہا تھا۔ اندر احمد دستہ شاہ میں ملبوس بینچ پر گیند بلہ لیے اداسی سے بیٹھا تھا۔ شاید وہ آج پھر سے اپنے دوستوں کا منتظر تھا۔ عید مبارک! وہ جو سے یہ کہتے اس کے قریب آیا۔ خیر مبارک! سرد سا جواب آیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ کہتے وہ اس کے ساتھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، اس نے اداسی سے سر جھٹکا۔ وہ اصرار کرنے لگا۔ احمد بتاؤ تو۔ اور وہ بنا مزید احتجاج کے کہہ پڑا، میرے دوست ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا؟ وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہ کھیلنے آئیں گے، لیکن وہ نہیں آتے۔ میرے بابا ہوتے تو وہ میرے ساتھ کھیلتے۔ احمد ایسے نہیں کہتے بچے۔ مزمل کو کافی برا لگا تھا۔ نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اوہو ہیرو ایسے نہیں کہتے۔ میں ہیرو نہیں، زیرو ہوں۔ اس نے ہوا میں صفر بنایا۔ ہیرو بھی کبھی زیرو ہوا کرتے ہیں۔ اگر زیرو دائیں جانب آ جائے تو رقم کی قیمت بڑھنے لگتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتا کس موڑ پر وہی زیرو ہیرو بن کر آپ کو چکما دے کر بازی لے جائے اور آپ اپنی بات قبول ہی نہ کر سکیں۔ میں کھیلوں گا تمہارے ساتھ، تم بہت سویٹ ہو۔ اس نے زور سے اس کے رخسار کھینچے۔ احمد! او! اور وہ چونک کر رہ گیا۔ وہ اس کی طرف گیند ڈالنے لگا۔ کیا کر رہی ہو موزی بھائی؟ اس کے عقب پر ہادی شیر خان کھڑے تھے۔ احمد نے خفگی سے بلہ زمین پر پھینکا اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے آگے آیا۔ نام نہیں بگاڑتے شیر خان۔ کیوں؟ ماما کہتی ہیں نام نہیں بگاڑتے، کیونکہ عربی زبان ایک بہت ہی کشادہ زبان ہے، ذرا سی زبر زیر ہو جائے تو معنی کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ ناموں کے مطلب ہوتے ہیں اور یہ مطلب لازمی طور پر اس شخص پر اثر انداز ہوتے ہیں جو نام ہم چیزوں کو دیتے ہیں، ان کا اثر ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے
چیزوں کا اثر ناموں پر بھی ہوتا ہے. جن چیزوں کے لیے نام دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ خوبصورت ہو یا بدصورت، ہلکے ہو یا بھاری، ٹھیک ٹھیک یا خام، وہ سانس لینے کے لیے رکا. وہ تینوں اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اور مزمل قرآن مجید میں صورت ہے. اس کے علاوہ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، جس کا مطلب ہے ایک کپڑے میں لپیٹنے والے. پیار سے بلانا ہوتا تو کوئی اور نام رکھ لو، پر نام تو مت بگاڑو نا. وہ احمدی پارک میں سب سے عید مل کر گھر آیا اور اس نے لاؤنج میں مہک کو دیکھ کر فوراً سے اس کی گود میں سر رکھ دیا. وہ مسکرائیں. اس نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گا. امی، اپنی مہندی لگائی ہے؟ اس نے جھٹ سے ہاتھ اٹھائے. سوری بیٹا. کتنی گندی اسمیل ہے اس مہندی کی. آئی ہیٹ مہندی. اور بے اختیار ہنس دی. ساتھ والے فلیٹ میں کوئی نئی فیملی آئی ہے تو ان کی بہو سب کو لگا رہی تھی، مجھے بھی لگا دی. کسی کو مہندی سے محبت تھی تو کسی کو مہندی سے اتنی ہی نفرت. کون بتائے جب یہ دو الگ الگ دنیا میں رہنے والے اور جدا جدا نظریے سے دنیا کو دیکھنے والے ایک دوسرے سے ملیں گے تو جانے کیا کھچڑی پکائیں گے. کون بتائے کیا پکائیں گے. کون بتائے. لیکن کون بتائے.